بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ، میں ہوں آپ کا میزبان غفران چغتائی۔ سابق جج گلگت بلتستان کے انکشافات سے متعلق از خود نوٹس کیس کی آج سماعت ہوئی۔ رانا شمیم طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکے، ان کے بیٹے آج حاضر ہوئے اور میر شکیل الرحمان، عامر غوری اور انصار عباسی کو شو کاز نوٹس جاری کر دی ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ 26 نومبر تک جواب جو ہے وہ جمع کرایا جائے۔ دوسری جانب اطہر من اللہ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ انصار عباسی یا رانا شمیم ثبوت لے آئیں تو میں سابق چیف جسٹس پاکستان جو ہیں ثاقب نثار کے خلاف کارروائی کروں گا۔ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، آج اس پر بات چیت ہوگی۔ اس کے علاوہ لیلا جرم شاہراہ کے سنگ بنیاد کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے آج پھر یہ کہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ دنیا میں مہنگائی کا طوفان اور اس کے ساتھ پاکستان میں بھی ہیں، اور ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان میں غربت میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس حقیقت میں، اس سٹیٹمنٹ میں کتنی حقیقت ہے، اس کا بھی پوسٹ مارٹم کریں گے۔ اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بھی طلب کر لیا۔ کل دوپہر 12 بجے اجلاس ہوگا، جبکہ فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کی قیادت کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ چھوٹی جماعتوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اجلاس میں شریک ہوں۔ پروگرام کے آخر میں ہم کھیل کے میدان سے کچھ امور پر بات کریں گے۔ کرکٹ شائقین کے لیے اچھی خبر ہے کہ آئی سی سی نے 2025 کی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی پاکستان کو سونپی ہے، اور پاکستان 25 سال پہلے آئی سی سی کے کسی ایونٹ کی میزبانی کا جو ہے اس کو حق ملا تھا۔ اس معاملے پر بھی بات ہوگی۔ ان تمام امور پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں نامور صحافی، تجزیہ کار اور کالم نگار جناب سجاد میر صاحب۔ سجاد میر صاحب، گلگت بلتستان کے سابق چیف شمیم رانا کا بیان کل سے خبروں کی زد میں ہے، اور انہوں نے جو بھی انکشافات کیے ہیں، عدالت نے سو کاز نوٹس دیا اور آج وہ پیش نہیں ہو سکے، ان کے بیٹے ہوئے اور اب 26 نومبر کو جواب طلب کیا گیا۔ کیا دیکھتے ہیں معاملہ کہاں تک جائے گا سر؟ اصل میں سے دو تین باتیں ہیں۔ ایک تو توہین عدالت کا مسئلہ ہے جو کورٹ کو یقیناً ٹیک اوور کرنا چاہیے تھا، ان کی عدالت کے ججوں پر حرف آتا ہے۔ دوسرا آزادی اظہار کا مسئلہ ہے۔ ہمارا ایک صحافی، بہت سینئر صحافی جو ہے، وہ اس واقعے کا گویا رپورٹر ہے، تجزیہ نگار ہے، وہ جانتا ہے، وہ کہتا ہے میں تو پیغام رساں ہوں، میں نے دونوں فریقین سے، اس چیف جسٹس سے اور چیف جسٹس سے بات کر لی تھی، عدالت کا تو معاملہ بیچ میں آتا نہیں ہے، کلیئر تو وہ کریں اپنے آپ کو دونوں، ان کا یہ موقف ہے۔ اور کہتے ہیں باقی جو ہمارے چیف ایڈیٹر، یہ ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کو آپ چھوڑیں اس چکر میں، عدالت نے جو کرنا وہ انہیں کرنا چاہیے، وہ میں نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے۔ تیسری بات جو ہے، یہ جو پیدا ہوئی ہے، وہ خود عدلیہ کے رول کا سوال ہے، یہ ثاقب نثار کا سوال نہیں ہے، یہ بالکل عدلیہ کے رول کا سوال ہے۔ جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے بھی ایک بیان دیا تھا جس نے کہا تھا کہ دباؤ ڈالا جاتا ہے۔ جسٹس وقار سیٹھے نے بھی کچھ کہا ہے۔ جسٹس جو ہمارے وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، کیا نام ہے ان کا، وہ تو پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک اس چکر میں، بھگت رہے ہیں تاریخوں پہ تاریخیں اور ڈٹے ہوئے ہیں اس معاملے پہ۔ تو اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ فنکشن آف دی جوڈیشری، یہ جوڈیشری خود کرے، یہ باہر کے کرنے کی بات نہیں ہے، ورنہ تاریخ بڑی ظالم ہے، وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی۔ کسی کی ہمت ہے کوئی جسٹس منیر کے کیس کا کوئی ڈیفینڈ کر سکے آج؟ کسی کی ہمت ہے؟ کوئی بڑا سے بڑا قانون دان بھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا۔ تو کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں، اب تو بھٹو کے کیس پر ڈیفینڈ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ تو عدلیہ کی غلطیاں جو ہیں وہ اس ملک کو کیا دے جاتی ہیں، ان کی اسٹڈی ہونی چاہیے کہ یہ غلطیاں کیسے ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ اس پہ بہت سے سوالات ہیں جو زیر غور۔ یہ صاحب، معاون خصوصی شہباز گل نے یہ کہا کہ یہ وہی نوٹری پبلک ہے جو نواز شریف کی دستاویزات کو بھی نوٹرائز کرتا ہے، تو پتہ یہ کیا جائے کہ کس کے کہنے پہ وہ لندن میں بیٹھے ہیں۔ مزید اس پہ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ معروف تجزیہ کا جناب افتخار احمد صاحب بھی موجود ہیں۔ یہ افتخار احمد صاحب سے پہلے انہیں سے بات کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کے تجزیے بہت گہرے بھی ہوتے ہیں اور ایک طرح کے اعتدال پہ بڑا حب الوطنی کے ساتھ کیے ہوئے تجزیے ہوتے ہیں۔ سر لائن پہ۔ السلام علیکم افتخار صاحب۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ پتہ نہیں کہاں گاؤں میں ہیں، کہاں ہیں، وہیں سے پکڑ لیا ہم نے آپ کو۔ یہ آج کل بجائی کا موسم ہے سر، اگر گندم نہیں بیجیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اچھا، بیجنے کا موسم، میں نے کہا اگر کاٹنے کا موسم تو ہوتا تو ہم پوچھتے ہمارے لیے کیا لا رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ کیس چل پڑا ہے، دو تین ایشو ہیں اس میں۔ ایک تو ہمارے سینئر کلیگ صاحب نے، عباسی نے یہ فائل کیا ہے، صحافت کے نقطہ نظر سے کیسے دیکھتے ہیں۔ دوسرا توہین عدالت، خیر ان کو نوٹس لینا چاہیے تھا، جو نتائج نکلتے ان کے کورٹ کا جج ہے۔ لیکن تیسرا مسئلہ بھی بہت اہم ہے، خود عدلیہ کے کردار پر۔
کچھ جج بھی ریمارک کر چکے ہیں, کچھ دوسرے بھی فائز عیسیٰ بھی ہیں, شوکت عزیز صدیقی بھی ہیں, وقار سیٹھا بھی ہے, سیٹھ بھی ہے وہ جو پشاور والے. اب کیا کہیں گے ان تینوں ایشو پر کیسے لیں گے آپ؟ بات یہ سر کہ عدلیہ نے اپنا وقار خود وقت کے ساتھ ساتھ کھویا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے لاہور میں اور واک کرتے تھے مال پر, تو جو ہائی کورٹ کی فٹ پاتھ ہے بیرونی, اس پہ چلتے ہوئے بھی اتنے محتاط چلتے تھے کہ اندر ججز بیٹھے ہیں. اور آج سر اس کا حال یہ ہے کہ اس کے ایک گیٹ سے موٹر سائیکل والا داخل ہوتا ہے اور وہ دوسرے گیٹ سے باہر نکل جاتا ہے, اور وہ تمام جگہ ایک کباڑ خانہ بن گئی. جب آپ کا ڈکے ہوتا ہے اس نوعیت کا کہ لوگوں کا خوف ختم ہو جاتا ہے عدالتوں سے, تو اس کی وجہ عدالتی فیصلے ہوتے ہیں. جب لوگوں کو اپنے ذاتی مقدمات کے لیے سالہ سال انتظار کرنا پڑتا ہے, پھر جب رشوت وہاں پہ لی جاتی ہے اور دی جاتی ہے, جو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے وکلا کا, تاریخوں کا, اس سے سارے کے سارے یہ جو ایشوز تھے انہوں نے اس عدلیہ کے وقار پہ ایک ایسا دھبا لگانا شروع کیا. اس پہ کافی سال لگے, اور اب جو حشر ہے یہ اس کی انتہا ہے کہ سب لوگ اس کو اب مذاق ہی سمجھتے ہیں. جن فیصلوں کا تذکرہ اس ایفیڈیوٹ میں ہوا ہے یہ انتہائی شرمناک ہے. اور مجھے بتائیں, اگر سپریم کورٹ کا یہ حال ہے, ہائی کورٹ کے ججز کا یہ حال ہے, تو جو مجسٹریٹ پر ایک اعتماد تھا وہ کس کو رہے گا اور کون کرے گا؟ یہ احساس کرنا چاہیے تھا ججز کو کہ پیسے کی خاطر, نام کی خاطر, اور جو اقتدار کے اصل مالک ہیں ان کے قریب رہنے کی خاطر, یا ان کے اشاروں پہ جو انہوں نے کھیل کیا ہے عدالتی نظام سے, یہ ناقابل معافی ہے. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جس طرح غلط فیصلے جسٹس منیر کے کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکتا, جس طرح بھٹو کے فیصلے کے بارے میں جسٹیفیکیشن مشکل ہے, تو یہ جو فیصلے ہوں گے ان کی جسٹیفیکیشن مشکل ہوگی, لیکن ہوگی کا نہیں ہے, ہو رہی ہے. ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تباہی یہاں تک آ گئی ہے کہ اب لوگ اتنا شعور رکھتے ہیں, میڈیا اتنا ایڈوانس ہے. اب انصار عباسی صاحب نے, ان کے ساتھیوں نے جو رپورٹ کیا, انہوں نے کسی بنیاد پہ رپورٹ کیا. وہ ایک ذمہ دار صحافی ہے, خاص طور پہ انصار عباسی ایک ذمہ دار صحافی ہے, کوئی شک نہیں. اور صاف ظاہر ہے کہ اگر کانٹیمپٹ کے اوپر ان کو کچھ سزا ہو بھی جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہے. جو چیز ہے, اور یہ ابھی دوست آپ کے کہہ رہے تھے جو آپ کے ساتھی ہیں کہ وہ کسی نے وہ ایک ہی نوٹری پبلک کیوں ملتا ہے. یہاں پہ ہائی کورٹ اور چھوٹی عدالتوں کے باہر جو نوٹری پبلک بیٹھے ہوتے ہیں, نہ جانے ایک دن میں کتنے ڈیسیوں کاغذوں کو کرتے ہیں, وہاں پہ ٹھپا لگاتے ہیں. تو یہ کوئی بات ہے جو یہ ایک شخص جو ہے ایڈوائزر ہے جو پھر وہ کیوں بول رہے ہیں, ان کا کیا کام ہے؟ عدالت کا معاملہ ہے. نہیں, اصل میں سر معاملہ یہ عدالت کا ہوتا تو پھر میں بھی شاید ایسی بات نہ کرتا. یہ معاملہ عدالت ہے ہی نہیں ہے. جہاں یہ اصل حکمران جس ملک کے ہیں جو کچھ وہ ان عدالتوں کو استعمال, دیکھیں ان عدالتوں کو اس سارے خطے میں استعمال کیا گیا. بندرا نائکی کے خلاف, اندرا گاندھی کے خلاف, ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف. یہ بھی ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے, آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ٹھیک بات. کچھ کام عدالتوں سے ایون بنگلہ دیش میں لیا گیا. تو یہ کہہ دینا کہ یہ عدالتی نظام کو طاقتور جو لوگ ہیں انہوں نے استعمال نہیں کیا اپنے اقتدار کو تقویت پہنچانے کے لیے, یہ ایسا ہوا ہے. نہ صرف میرے ملک میں ہوا ہے, آپ کو میں نے 3-4 مثالیں اور بھی دی. وہ لمبی باتیں ہیں, لمبی سٹوریز ہیں, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا. تو عدالتیں استعمال ہوئی ہیں, اور اگر عدالتیں استعمال نہیں ہوئی ہیں تو پھر آئیں وہ جج صاحب جو چیف جسٹس صاحب ہیں دانے حلفی دیں آ کے عدالت میں. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا. ان کے بعد اب اس کا کہنا کون کہاں تھا, کون کدھر تھا, وہ چھٹی پہ تھا, وہ اس میں نہیں تھا, یہ سب کہانیاں ہیں. ایک بات سامنے آئی ہے
اس کو فیس کرو. ٹھیک بات. اگر اس کو فیس نہیں کرو گے تو لوگوں کا پہلے بھی کوئی اعتماد نہیں ہے عدالتوں پہ. آپ یقین کر لیجئے میں بطور صحافی جاتا رہا ہوں کورٹ رپورٹنگ میں بھی. ہائی کورٹ کی رپورٹنگ تو ہم پوری ٹیم ہماری کرتی تھی, تو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک بات. اور اس قسم کی حرکتوں سے تو لگتا ہے یہ تو پھر یعنی کہ پھر یہ مطالبہ صحیح تھا کہ اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہونی چاہیے. ٹھیک بات ہے. ٹھیک بات. اور اس ملک میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں ہے. مساق جمہوریت میں تو یہی تھا کہ سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل اور ہو اور دوسرا جو کرمنل اور سول کا ہے وہ الگ ہو. بالکل یہ ڈیمانڈ ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی ڈیمانڈ تھی. یہ جو نواز شریف اور بینظیر کے درمیان جو معاہدہ ہے, ہاں جی, مساق جمہوریت میں ہے ڈیموکریسی کا, اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات ہے اور ضروری ہے تاکہ وہ علیحدہ ہو اور یہ لوگ علیحدہ ہوں. ٹھیک بات. یہ تو ملازمتیں کرنے ہیں. دیکھیں نا جی, ججز ملازمت کرتے ہیں پھر ریٹائر ہوتے ہیں, پھر ملازمت کرتے ہیں, پھر ریٹائر ہوتے ہیں, پھر ملازمت کرتے ہیں. یہ تو اب دیکھیں یہ کتنی افسوسناک بات ہے اور ہم روز دیکھ رہے ہیں. آج بھی میں ایک جج صاحب کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ ان کو کسی اور جگہ بھی ملازمت دے دی گئی ہے. تو پھر ٹھیک ہے, پھر یہ ملک اگر کچھ ریٹائرڈ فوج پاکستان کے لوگوں کے لیے کہ ریٹائرڈ کیپٹن, آپ دیکھیں کتنے ریٹائرڈ کیپٹن کتنے اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں سول انتظامیہ میں, اور کتنے ریٹائرڈ ججز کتنے اہم اسائنمنٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد. تو باقی لوگوں کے لیے پھر راستہ کیا ہے؟ یہ بہت افسوسناک رویہ. اور اگر یہ جو کیس ہے اور جو ایک شخص نے کہا ہے اس کو پروو کرنا چاہیے. ٹھیک بات ہے. ٹھیک بات. یہ نہیں ہے کہ اس کو کہہ دیا جائے کہ اس میں تاریخ نہیں ہے اور 18 تاریخ کو یہ ہو رہا تھا, 19 کو بارش نہیں ہو رہی تھی, 21 کو بارش ہو رہی تھی. یہ بحث نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. ٹھیک بات. بحث یہ ہے کہ دس ہیز بین ڈائریکٹڈ ٹو دی کورٹ کہ اے اور بی کو ڈسکوالیفائی کرنا ہے. یہ اے اور بی جو ہے یہ آپ اور میں بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک بات ہے. آپ کا میرا مقدمہ چل رہا ہو کسی عدالت میں اپنا پراپرٹی کے حوالے سے, اور کسی جج کو فون آ جائے کہ اے کے حق میں پراپرٹی کا فیصلہ کرنا ہے اور بی کے حق میں نہیں کرنا, تو کیا یہ انصاف؟ صحیح. بہت شکریہ افتخار صاحب, افتخار احمد صاحب, بہت شکریہ. آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود بھی وقت دیا ہمیں. بہت شکریہ افتخار صاحب. یہ بڑی سیدھی بات انہوں نے کی ہے جی. ہماری تاریخ یہ ہے, عدلیہ کی تاریخ بھی یہ ہے, ملک کی تاریخ بھی یہ ہے, اور یہی ہوتا آیا ہے. اس کو فیصلہ ہونے دیں. ہم 3 اینگل سے دیکھ رہے ہیں صحافت. سر جس طرح سے صحافی نے خبر کو بریک کیا اور جس طرح یہ چھپی ہے, اس سے تو نظر یہ آتا ہے کہ ان کے پاس سارے شواہد موجود ہیں. کہتے ہیں کچھ اور چیزیں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ثبوت لے آئیں تو پھر سابق چیف جسٹس کے خلاف کارروائی ہوگی. ممکن ہے؟ ابھی تو دیکھیں کیا ہوتا ہے. یہ جب چیف جسٹس سابق ہو جاتے ہیں پھر سابق ہی ہوتے ہیں. افتخار چودھری صاحب گئے تھے بڑے کہ میرے خلاف توہین ہوئی ہے, توہین عدالت کا مقدمہ سنے, کسی نے سنا کہ چاہو گھر بیٹھو. بعد میں یہ بھی ہوتا ہے. عدلیہ بھی اپنا جو ہے وہ سیدھا کرتی ہے لائن کو کہ بھئی یہ کیا آپ کیا کرتے رہے ہیں. اگر کسی اپنے زمانے میں کچھ دیکھیے نا, ثاقب نثار صاحب نے اس کے بعد کیا کی, جو مقدموں میں ریمارکس تھی وہ تو الگ بات ہے. اس کے بعد کیا کیا, اس کے بعد کیا کہ الیکشن سینٹ کے الیکشن نامینیٹ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں نواز شریف صدر نہیں ہے, صدر بھی نہیں رہ سکتے. اچھا, انہوں نے کہا صدر نہیں رہ سکتے. انہوں نے کہا جو نامینیٹ کیے تھے سینیٹر وہ اب ان کا ٹکٹ کینسل. انہیں کہ نئے آدمی ایشو کر دیں. انہیں کہا نہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. اب مسلم لیگ کینڈیڈیٹ نہیں کھڑا کر سکتی, وہ انڈیپینڈنٹ لڑے, اور انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بیٹھے. اللہ ہے کہ صدر مملکت عارف علوی نے قومی اسمبلی اور سینٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیا ہے. کیا فیصلے ہوں گے؟ فضل الرحمان اور اپوزیشن باتیں کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ساتھ تجزیہ کار موجود ہیں, سالک مجید صاحب, انہیں کی طرف رجوع کرتے ہیں. جی سالک مجید صاحب سے پوچھتے ہیں. سالک مجید السلام علیکم. وعلیکم السلام میر صاحب. سالک صاحب, یہ آپ کی ایم کے ایم اور یہ جی ڈی ہے کیا دوسرا نام ہے, اور یہ ہماری کاف لیگ, یہ ساری مل کے پہلے تو 2-4 دن شور مچاتی رہی کہ ہم نہیں مانیں گے ان کو اور نہیں ہوگا, اجلاس بھی پوسٹ پون کیا. اب ایک دن میں کیسے مان گئی, یہ کیا ہوا ہے کرشما, کیا ہوا ہے؟ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. اور اس ساری صورتحال کو اگر سمجھنا ہے تو بڑا آسان سا ایک فارمولہ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ ہے جام کمال کی حکومت کے آخری دنوں,
جس میں آپ خود جانتے ہیں کہ کس طریقے سے پورے اعتماد نظر آ رہے تھے جام کمال، اور وہ اپنے دوستوں کو اور ساتھیوں کو پیغام دے رہے تھے کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور بالکل ہم اپنے ناراض ساتھیوں کو منا لیں گے اور حکومت کہیں نہیں رہی، اور چند ایک لوگ ہیں جو پیالی کا طوفان برپا کر رہے ہیں، ادروائز کچھ نہیں ہے۔ اور ایک دن پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا۔ اس سے پہلے جب استعفے کی خبریں چلی تھی تو انہوں نے اس کی تردید بھی کی تھی، پھر استعفیٰ بھی آ گیا، پھر انہوں نے اب وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسرے دوست جو ہیں وہ حکومت میں آ جائیں گے۔ تو پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں کی قیادت کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایسے فیز میں دو کشتیوں پہ سوار رہتے ہیں اور فائنلی دیکھتے ہیں کہ کس کشتی کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے تو وہ اس میں چلے جائیں، یعنی جس میں انہیں فائدہ نظر آتا ہے وہ آخر میں اس میں مار لیتے ہیں۔ کوئی اشارہ بھی ہوتا ہے، کوئی ڈنڈا بھی چلتا ہے؟ جی ہمیں تو یہی آج تک سمجھ میں آیا ہے کہ جی اشاروں کے بغیر یہاں نہ سیاست ہوتی ہے نہ فیصلے ہوتے ہیں، اور اب تو یہ بھی سمجھ میں آنے لگ گیا ہے کہ جی گلگت بلتستان کے چیف جج نے جو بتایا ہے کہ کس طریقے سے اشارے ہوتے ہیں اور کہاں سے کیا احکامات جاری ہوتے ہیں اور کس طریقے سے فیصلے ہوتے ہیں، تو اب باتیں جو ڈرائنگ رومز میں ہوا کرتی تھیں، جو بند کمروں میں ہوا کرتی تھیں، وہ عوام کے سامنے کھل کر آنے لگی ہیں۔ اس لیے پہلی مرتبہ اداروں کے اوپر جو ہے وہ بڑی آزمائش ہے اور بڑا چیلنج ہے کہ کس طریقے سے وہ عوام کا جو اعتبار ہے، جو اعتماد ہے، اس کو بحال رکھیں یا برقرار رکھنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے وہ ایم کیو ایم کو بھی درپیش ہے، کاف لیگ کو بھی درپیش ہے، اور فضل الرحمان صاحب کو اور جی ٹی اے کو، سب کو، کہ بھئی کس طرح سے جانا ہے، کیا فیصلے کرنے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں لگ رہا ہے کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں اپنے رخ تبدیل کریں گی۔ یعنی کہ آپ کا مطلب ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اب کوئی مضبوط پاؤں پہ نہیں کھڑی ہے، یعنی کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ اگر کل ووٹ دے بھی دیں، اگر دے دیں اور پارٹی کے اندر سے لوگ نہ بھی ٹوٹیں تو بھی یہ چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد کہانی کچھ اور ہو سکتی ہے۔ دیکھیں ابھی یہ طے نہیں ہے کہ اجلاس میں یہ لوگ شریک بھی ہوں گے یا نہیں، کیونکہ اجلاس بلا لینا، اجلاس کے میں شرکت کی یقین دہانی کرا دینا یہ الگ معاملہ ہے، اور عین وقت پر ایوان کے اندر نہ جانا یا ایوان سے غیر حاضر ہو جانا یہ ہمیشہ سے ایک چیلنج رہا ہے، اور اس میں جو ہے وہ اشارے کرنے والے ہی کوورم پورا کراتے رہے ہیں اور گنتی پوری ہوتی رہی ہے۔ اگر اشارے پورے کرانے والوں کے ارادے بدل گئے ہیں تو پھر صورتحال بھی بدل جائے گی، اور ایوان میں اکثریتی لوگ بھی جو ہیں وہ بھی جو ہے ہم سینٹ کے الیکشن میں دیکھ چکے ہیں، عدم اعتماد کی تحریک میں دیکھ چکے ہیں کہ اکثریت اقلیت میں بدل جاتی ہے اور اقلیت اکثریت میں بدل جاتی ہے، اتحادی ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ اتحادی جو ہیں وہ کسی بھی وجہ پہ پرانے گلے شکوے جو ہے وہ تازہ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جیسا کہ ہم نے بلوچستان میں دیکھا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے جی، بہت شکریہ آپ کا، سارا بہت مختصر لفظوں میں آپ نے بہت ساری کہانی بیان کر دی، بہت شکریہ۔ بلوچستان کی مثال تو بہت عمدہ بیان کی جی سر، کہ کیسے ان حالات میں صورتحال کیسے بدلتی ہے۔ سر ہم بھی ڈسکس کرتے رہے کہ بڑے جام کمال بڑے پرعزم ہیں اور بڑے مضبوط ہیں اور سب چیزیں ان کے دائیں بائیں صحیح ہیں، بجائے اسلام آباد کا چکر لگاتے رہے کہ وہ تو مستعفی ہو گئے۔ اسلام آباد کا چکر بھی لگایا، اقتدار کے کوریڈورز میں گھومتے رہے، باتیں کرتے رہے، تسلی ہوتی رہی ان کو معلوم ہوتا گیا۔ پھر جب ان کو معلوم ہوا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں بلوچستان میں اسپیکر ہاؤس میں بیٹھ گئے ہیں تو جو 4-5 ٹوٹے تھے وہ بھی بول پڑے ہیں، تو پھر ان کو نظر آیا اگر میں توڑنا چاہوں گا، لوگوں کو غائب بھی کرنا چاہوں گا تو نہیں کر سکتا، اور شاید اب میں جنگ ہار چکا ہوں۔ اور پھر وہی لوگ جو کل ان کے منسٹر سے اب دوسرے کے منسٹر بن گئے اور وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، وہی حکومت ہے، وہی سب کچھ ہے، صرف ایک پلیئر بدلا ہے۔ اس سے وہ لوگ ناراض تھے، یا بلوچستان کی سیاست کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ملک کی سیاست کا حال بھی یہی ہے۔ میر صاحب فضل الرحمان کی قیادت میں جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے اس میں یہ کہا جائے کہ اگر قانون سازی ہوتی ہے اس کو ہم کورٹ میں چیلنج بھی کریں گے۔ اس میں مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائر جناب فاروق حمید صاحب، تجزیہ کار ہیں، ان کا کیا خیال ہے؟ فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ السلام علیکم میر صاحب۔ اچھا جی، کہانی صاحب آپ کے سامنے، ایک تو وہ کورٹ میں بدلا چلا گیا، گلگت بلتستان کے چیف جج نے جو کہہ دیا ہے وہ بھی نظر آتا ہے، کل پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، جو 2 دن پہلے ناممکن نظر آتا تھا وہ ساری پارٹیاں پھر مان گئی۔ یہ کیا کہانی ہے، سارا کچھ کیا ہو رہا ہے ملک میں اور کیا ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ آپ کی نظر بڑی دور تک جاتی ہے، آپ کیا بتا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ میر صاحب، بہت ہی آج کل انٹرسٹنگ اور ایکسائٹنگ میں سمجھتا ہوں دن چل رہے ہیں ہماری سیاست میں، اور وہ پیٹرن تو بڑا کلیئر ہے کہ پہلے اتحادی ناراض ہوتے ہیں ہر
4 مہینے کے بعد یہ ایک ویو آتی ہے, وہ ناراض ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر 4-5 دن لگتے ہیں, ان کے ٹربل شوٹر جو ہیں پی ٹی آئی کے, وہ لوگ جا کے ان کو مناتے ہیں, پھر وہ مان جاتے ہیں. کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے وہ پتہ نہیں لگتی ہیں, کہیں نہ کہیں تو ان کو بینیفٹ یا جو وہ مانگتے ہوں گے ان کو ملتا ہوگا. یہ ان کے منانے پہ منتے ہیں یا کوئی آپ کے دوست کچھ کرتے ہیں؟ امیر صاحب یہاں کچھ نہ کہہ سکتے ہیں, پاکستان میں سب چلے ٹھیک ہے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہوتا ہے تو, اور جس طرح اعلان بھی ہو گیا ہے, تو میرا خیال ہے جب تک گورنمنٹ کو یہ تسلی نہیں ہوگی کہ ان کے تمام لوگ جو ہیں اب ان کے فگرز پورے ہو گئے ہیں, نمبرز ان کے پورے ہو گئے ہیں, تو پھر وہ ایک رسک لیں گے اپنا اس قسم کو جوائنٹ سیشن کال کرنے کا. 11-12 بل ہیں انہوں نے جو کل لے کے آنے ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بل آ جائیں گے, بل پاس بھی اگر لیٹ سے ہو جاتے ہیں وداؤٹ اینی پرابلمس ایک سمپل میجورٹی سے, لیکن افسوس کی بات یہ کہ کوئی ان پہ ڈبیٹ نہیں ہے, کوئی اس پہ پولیٹیکل وزڈم کا اظہار نہیں ہے. اپوزیشن نے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہوتا ہے, ان کا وہ ایک رول ہے, لیکن کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی. اور وداؤٹ جو اپوزیشن ایون سینگ وہ بل جو ہے وہ پاس ہو جائیں گے, تو ہم یہ کہیں گے آج جمہوریت پروسیس جو ہے ریکوائرمنٹ پوری ہوگی ہے, قانونی پروسیس ہو گیا, لیجسلیٹو پروسیس چل رہا ہے آگے, تو بس بات ختم ہو جائے گی. وہ تو کہتے ہیں ہم کورٹ میں بھی جائیں گے اب. جی وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک دو, یہ خاص کر نیب کے بل کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کورٹ میں جائیں گے, اور پلس الیکٹرانک ووٹنگ مشین میں خالی اس کے اوپر بھی شاید وہ کورٹ میں جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ ہے افسوسناک سچویشن کہ ڈبیٹ کیے بغیر اگر بل پاس ہوتے ہیں, نہ ممبرز کو پتا اس کے اندر کیا ہے, نہ گورنمنٹ کے, نہ اپوزیشن والوں کو پتا ہے, اور بس ٹھیک ہے پھر یہی پاکستان کا ایک پارلیمانی نظام ہے اور یہ جمہوری پروسیس ہے, تو ٹھیک ہے پھر سو بی اٹ. لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے, آج میں ایکس چیف جج بلتستان اپنا رانا شمیم صاحب کے بیٹے کا انٹرویو سن رہا تھا. میں سمجھتا ہوں وہ انٹرویو نہ دیتے ان کے بیٹے جو خود آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تو بہتر تھا, کہ انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ نہایت ہی کئی چیزوں میں غیر ذمہ دارانہ ان کا اپنا ان کے کامنٹس تھے, irresponsible کامنٹس. جو کیسے میں نہیں سن پایا, کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیں جی, انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہاں بالکل یہ لندن میں کیوں ہوا ہے, اپنا یہ نوٹرائزیشن اس کی وہاں پہ نوٹری پبلک سے کیوں ہوئی ہے, پاکستان میں کیوں نہیں ہوئی. کہ جی میں اس کا جواب نہیں دے سکتا, چلیں اوکے یہ بھی مان لیتے ہیں, لیکن یہ انہوں نے کہا کہ اپنا اس کا سیاسی فائدہ تو ہوگا. اور پھر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بالکل اس میں جو رانا شمیم صاحب ہیں وہ تو سندھ جو پی ایم ایل این کے یوتھ لائر ونگ تھا, یوتھ ونگ اس کے تو وہ ہیڈ بھی رہ چکے ہوئے ہیں, اور ان کا بالکل تعلق ہے پی ایم ایل این کے ساتھ. ان کا سیاسی فائدہ جو ہے پی ایم ایل این کو بالکل ہو سکتا ہے, انکلوڈنگ ان کے جو کیس ہے وہاں پہ. تو اس قسم کی میرا خیال ہے کہ ان کو نہ آتے تو وہ بہتر تھا. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے جو زیادہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ جی پچھلے 3 سال میں جب سے یہ انہوں نے ثاقب نثار صاحب نے ان کے سامنے یہ بات کی ہے, تو اس وقت یہ چیز کیوں نہیں آئی, کیونکہ یہ اپیل جو ہے یہ تو 2.5-3 سال سے چل رہی ہے. فوراً جیسی وہ کنویکشن ہوئی تھی احتساب عدالت کا, تو اس کے بعد تو یہ اپیل آ گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو یہ بھی ایک سوال کیا جا رہا ہے, اور یہ بھی بڑا دا نیوز اخبار کے اپنا انصار عباسی صاحب کو کہ جو آج کورٹ نے کہا کہ جی آپ نے صرف اس چیز کو چھاپ دی ہے, ایفیڈیوٹ کو آپ نے کوئی انویسٹیگیٹ کیا ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, ڈیپتھ کیا ہے, کچھ آپ نے سوال جواب کیے ہیں, پتہ کرنے کی کوشش کہ وہ ججز اس دن جو بینچ میں جن کا کہا جا رہا ہے یہ جو بھی کیا وہ تھے بھی یا نہیں. سو آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ جاری کیا ہے اس میں تو انہوں نے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ وہ تو جی کورٹ کو کرنا چاہیے, یہ کورٹ کو کرنا چاہیے, اور پریس کو اپنا ڈیفینس کرنا چاہیے, اور عدلیہ کو کرنا چاہیے. عدلیہ کے ڈیفینس کے لیے ایک تیسرا ثاقب نثار کا ڈیفینس نہیں ہے, عدلیہ کا ڈیفینس ہے. یہ عدلیہ کا ڈیفینس بالکل بات صحیح ہے آپ کی. اب ثاقب نثار صاحب کا بھی ایک مسئلہ ہے کہ وہ جب اب پچھلے ان کا اخیرا سال تھا چیف جسٹس, اگر آپ کو میر صاحب یاد ہو کہ ثاقب نثار صاحب ہفتے اتوار کو بھی کام کرتے تھے, اور وہ ہیئرنگ ہوتی تھی کبھی کراچی میں کبھی لاہور میں, اپنا کبھی اس کی چترال کبھی اس کی چترال جی جی جی, اور بہت چترال میں. پھر انہوں نے
کچھ ایسے قبضہ گروپس ہیں ان کے جن کے بارے میں یہ ایک تاثر تھا کہ جی ان کو کسی وقت میں پی ایم ایل این کی سپورٹ تھی، ان کے خلاف انہوں نے بڑے کارروائی کی لاہور میں. کچھ تو ایسے ان کے ایسے مقدمات میں جس پہ ہمارے ہیلتھ سیکٹر کو بہت نقصان پہنچا اور چیزوں کو نقصان پہنچا، ہیلتھ سیکٹر کو نقصان پہنچا. اور تو میرا مطلب یہ کہ وہ بھی ایک کنٹروورشل دور تھا، اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. اب ایک ایکسٹریم جو ہے وہ اس قسم کا ان کے بارے میں ایفیڈیوٹ آ جائے تو ان کی جو اپنی ساخت ہے میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی بڑا وہ بھی ایٹ اسٹیک ہے. بالکل. لیکن اوور آل میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میر صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ واقعی ایک بڑے جارحانہ موڈ میں ہے. اپوزیشن نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ میں ہو، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک اپنا بھرپور صحیح معنوں کا اپوزیشن کا کردار ہے وہ کر دی. انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہ ایک بڑے اگریسو طریقے سے گورنمنٹ کو کاؤنٹر کریں گے. ٹھیک بات ہے جی، ٹھیک بات ہے، آپ کی بات بالکل آگے جی. بہت شکریہ آپ کا بگیٹی صاحب، ہم بات آپ سے اور کرتے ہیں، وقت بہت کم رہ گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا جی، آپ نے بہت بات مکمل طور پر کہہ بھی دی ہے، بہت شکریہ. دیکھیں ساری قصہ جو ہے وہ سامنے آ گیا ہے. ہم نے 3 بندوں کو ان 2 مسئلوں پہ سنا، ایک ہی کنٹینیوٹی میں سب بات کر رہے ہیں، ہر فیز کی ہر شیڈ کی بات آپ کے سامنے آ گئی. فیصلہ آپ کا. ٹھیک ہے میرے صاحب، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تو کل ہوگا، اس پر مزید بات بھی کریں گے. ہم وقت ایک بریک کا، ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. پروگرام سجاد میر کے ساتھ میں گفتگو ہم کر رہے تھے. سر، للہ جیلم شاہراہ کا آج سنگ بنیاد رکھا گیا. اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پیٹرول کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں. ابھی پچھلی جو قیمتیں بڑھی لوگ اس کے اثرات سے باہر نہیں نکلے، مزید بڑھیں گی تو کیا ہوگا سر؟ دیکھیے آج شوکت ترین کا بھی ایک بیان آیا ہے کہ 5 شرائط رکھی تھی آئی ایم ایف نے، کچھ تو مان لی ہم نے، بجلی کی قیمت بڑھانے کی، پیٹرول وغیرہ کی رکھی ہوگی. کچھ انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکسوں کے وغیرہ میں جو چھوٹ دی ہے وہ ختم کر رہے ہیں، بل آ رہا ہے، سبسڈی وغیرہ کا ذکر کیا ہے. کچھ اشارے دیے انہوں نے جس سے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارے لیے اور بھی مشکلات آنے والی ہیں. اور کوئی طریقہ ہے کہ کس طرح اس ساری صورتحال پہ قابو پایا جا سکے، کس طرح عوام کی مشکلات کو کم کیا جا سکے. مہنگائی بڑھ جا رہی ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. وہ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ جی اشاریہ ہمارے بہتر ہوئے ہوں گے. بھائی ہم دلدل میں پھنس گئے تھے، 1 انچ سڑک کے اوپر آگے ہوں گے. لیکن اس قوم کا دلدلوں سے بچنا اہم مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پکی شاہراہوں پر بکٹڈ بھاگنا جو ہے وہ دنیا دیکھنا چاہتی ہے، کوئی قوم بھی دیکھنا چاہتی ہے. ہم ہر 4-5 سال کے بعد پتہ نہیں پھر کیوں الجھا دیے جاتے ہیں اور کیا کیا جاتا ہے ہمارے ساتھ اور کیا قصور ہے ہمارا. یہ جو فارغ ہیں ان کی ترقی صرف ان کی قیادت کی وجہ سے نہیں ہے، ان کی تابع داری کی وجہ سے. جی ہاں، ہم نے اتنی تابع داری بھی کی ہے، پھر ہمارے ساتھ کیوں نہیں کچھ حسن سلوک کیا جاتا. سر، وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، پاکستان میں بھی مہنگائی ہوگی. بے شک ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ ہماری غربت کم ہوئی ہے. کیا واقعی اس کے اثرات اس طرح سے ہیں؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معاشرہ جناب ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، ان سے جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جناب وعلیکم السلام. جناب شوکت ترین صاحب تو کہتے ہیں 5 شرائط ہیں، کچھ مان لی ہیں، باقی بھی مان لیں گے، اچھی خبر سنیں گے آپ. اور پتہ نہیں ٹیکس میں چھوٹ ختم کر رہے ہیں، سبسڈی ختم کیا کر رہے ہیں، بجلی کے نرخ ہم نے بڑھا دیے ہیں. لگتا ہے کہ سب کچھ انہی کے کہنے پہ کر رہے ہیں. جو کچھ نہیں ہوا اس کا انتظار ہے، آج اس سے پہلے آپ کوئی مدد نہیں کرے گا. اور شاید سعودی عرب بھی پیسہ اس وقت تک ریلیز نہیں کرے گا جس کا ہمیں انتظار. کیا نظر آتا ہے آپ کو معیشت کا حال؟ وہ سب صحیح ہے، لیکن جو اس وقت میرے خیال میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو خود مختاری ہے اس پر اتنی زیادہ بڑھائی جا رہی ہے کہ قائد اعظم کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ آپ کو بتا دوں. 1 جولائی 1948 کو آپ چلے جائیے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بلڈنگ قائد اعظم افتتاح فرما رہے ہیں اور ان کی تقریر کے جو الفاظ تھے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہماری معاشی خود مختاری کی علامت ہوگا. اب آپ اس کو اس طرح سے کر رہے ہیں کہ وہ بالکل ہی بیرونی آقاؤں کے اس پر چلا جائے گا. کیونکہ اب سے بہت پہلے ایک اشرف صاحب ہوا کرتے تھے جو عالمی بینک سے آئے تھے، انہوں نے بھی کافی نقصان پہنچایا پاکستان کو. مگر ایک دفعہ یہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو بینک بہت خود مختار ہے، لیکن جب آئی ایم ایف شروع ہوتا ہے تو میری خود مختاری ختم ہو جاتی ہے. اب تو آئی ایم ایف کے آدمی آپ لے آئے ہیں، ڈپٹی گورنر بھی وہیں سے آ گیا ہے. تو یہ جو ٹریجڈی ہونے والی ہے کہ ان کا جو ہے ان کا ٹینیور بھی بڑھا دیا گیا وزارت خزانہ سے، جو ان کا کوآرڈینیشن آفیشیل تھا، فسکل پالیسی
मॉनिटरी पॉलिसी, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन भी होता है معیشت की तरक्की के लिए। जो पिछली क्लॉज बनी थी उसमें तो वो भी नहीं था। फिर ये था कि जो गलत कार्य हुई हैं जो पिछले बिल में था ये, तो वो उनका कोई एहसाब ना मौजूदा गवर्नर का हो सकता है, ना उनके अमले का हो सकता है, ना पिछले गवर्नरों का हो सकता है। ये था उसमें जो बिल सबमिट किया गया था, IMF को भेजा गया था, बिल बनाया गया था। कल क्या आता है, अगर वो यही चीजें हैं तो ये एक बड़ा कौमी अलमिया होगा। मेरे ख्याल से जो तबाकुन शराइत हमने मंजूर की हैं उनको मैं तबाकुन मानता नहीं हूँ। उसकी वजह ये है कि IMF ये नहीं कह रहा है कि आप पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएं, ये एक मिली भगत है। IMF शुरू करता है कि जनाब आपने जो कहा था ना हर किस्म की आमदनी पर टैक्स वो आप लगा दीजिए, और जब आप टैक्स लगा देंगे तो फिर हमें ना बिजली के बर्फ बढ़ाने की जरूरत होगी, ना जैसे आप कह रहे हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कई सौ अरब के लगने हैं उसकी जरूरत होगी, ना बिजली के नस बढ़ाने की जरूरत होगी। तो हम लोग कहते हैं जनाब वो तो सियासी तौर पर मुमकिन नहीं है। कहने लगे मगर बजट खसारा तो कंट्रोल करना आपको है, क्योंकि हम आपको पैसा दे रहे हैं तो हम अपनी शराइत तो देंगे। हम ये कहेंगे ये आप करें, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से करते हैं। तो ये कहते हैं जी ये हर किस्म की आमदनी पे मालदार लोगों से टैक्स लेना ये नहीं होगा। ये आप ये तय कर लीजिए कि बिजली बढ़ा दो, गैस बढ़ा दो, वो ठप्पा लगा देते हैं। उनके दिल में तो दर्द नहीं है, हमारे आपके दिल में है ना, क्योंकि हमारा मुल्क है। फिर उसको ये कह देते हैं कि जी IMF की शराइत है। पहले कहते थे हम डट के खड़े हो जाएंगे और उनकी कोई बात नहीं मानेंगे, उस वक्त भी हम हंस रहे थे कि यार क्या बात कर रहे हैं आप, 23वां प्रोग्राम है, आज तक कोई डट के खड़ा नहीं हुआ तो आप क्या डट के खड़े होंगे। बहरहाल अब ये मान ली है, शराइत तय कर ली है, मानना तो मैं इनको नहीं कहता। उससे बड़ा जबरदस्त मईशत को नुकसान होगा, साल नुकसान होगा, अवाम और हुकूमत में बहरान पैदा होगा। तो अगर स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दे रहे हैं, उस स्टेट बैंक को दे रहे हैं जिसने कि 3 साल और 3 महीने में 52 रुपए की कदर गिराई है, 52 रुपीज। और इस हुकूमत के आने से पहले जो 10 साल थे उसमें मजमूई तौर पर 56 रुपए गिरे थे एक डॉलर पर। यानी जो 10 सालों में जितना गिराया था तकरीबन उतना ही आपने 3 साल 3 महीने में गिरा दिया। मगर जिस वक्त तरीन साहब आए उसके बाद जो अब जो 6 महीने मई से अब तक उसमें स्टेट बैंक ने 24 रुपए गिरा दिए। तो 24 रुपए अगर गिराए आप महीने में तो ये तो 48 रुपए साल बन जाते हैं, जबकि पहले 10 साल में 56 रुपए ही थे। इसकी वजह से पेट्रोल बढ़ रहा है, इसकी वजह से बिजली के नर्ख बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, इसकी वजह से हमारी पैदावारी लागत बढ़ रही है, इसकी वजह से हमारी बरामदात इफेक्ट हो रही है। तो इन सब चीजों को दूर करने के लिए हमने जो है रेमिटेंसेज मंगवानी शुरू कर दी कारकुनों के नाम पे, जो कारकुनों की नहीं है, ताकि गुजारा तो कर लें। अब 86 अरब 86 बिलियन डॉलर्स की तरसीलात इस हुकूमत के दौर में आ गई, जो कि जो है वो 70 वो 4 मुल्कों से है। जिस दिन अमेरिका चाहेगा सऊदी अरब और जो है UAE से जो बल्क तरसीलात है वो FATF की आड़ में, मनी लॉन्ड्रिंग की आड़ में अगर झटका लगा दिया तो जो 500 बिलियन में मिल जाते हैं तो इसको हिलेंगे तो कैसे करेंगे। तो तरसीलात से तो मुल्क नहीं चला करता, मुल्क तो बरामदात से चलता है। तो ये सारी पॉलिसियां इतनी नाकाबिल फहम और इतनी नाकाबिल दिफा है कि खौफ आने लगा है कि हमारे लोग जो है ना आवाम को कोई परवाह नहीं है। मेरे ख्याल से बहसियत मजबूरी आपसे माजरत के साथ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। जो कुछ है वो सियासी लीडरों के बयानात के असेसमेंट करते रहते हैं। लेकिन 111(4) के तहत जो तरसीलात आई है 86 बिलियन डॉलर कहते हैं ये कारकुनों की है। आप कुछ बताइए, अल्लाह करे कि ऐसा दिन आए कि कारकुनान भी 1-1 लाख डॉलर की भेजे, मगर वो तो बेचारे 50,000 रुपए महीने से ज्यादा भेजते ही नहीं है ना। तो वो 86 अरब डॉलर में से बहुत होंगे उनके तो 20 अरब डॉलर की है। 64 अरब डॉलर तो काला धन आपने सफेद कराया है 111(4) के तहत, और उसका बड़ा हिस्सा वापस चला गया। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि 86 बिलियन डॉलर की अगर तफसीलात वाकई सही मानों में आती और 30 अरब डॉलर के आपके कर्जे बढ़ गए इस हुकूमत के दौर में, तो 116 अरब डॉलर में तो कहीं से कहीं पहुंच जाते। तो ये जो हमारी हालत हो रही है कि रिजर्व मांगे तांगे के हैं, रुपया गिर रहा है, तो ये पैसे कहाँ हैं 116 अरब डॉलर, बता दे हुकूमत हमें कहाँ है अगर ये वापस नहीं गए तो। ये मसाइल है। और बेशतर अशारिया मैं सिर्फ आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, 2018 से ज्यादा खराब है आज, शरह नमू उससे ज्यादा खराब है, महंगाई जो है उससे बहुत ज्यादा है। उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कहते थे पिछली हुकूमत तो कोई एतबार नहीं करता, तो जो 2018 में आई थी 2019 में उससे कमाई, 2020 में उससे कमाई और 2021 में उससे कमाई। कर्जे बेतहाशा तेज रफ्तारी से बढ़े, रुपए की कदर का आपने बता दिया। इन्होंने जो शरह सूद कम करके जो ये ड्रामा रचाया था स्टेट बैंक ने हुकूमत के साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और कैबिनेट के साथ मिलकर, उसके मंतकी ये असरात है। और अब आप देखेंगे कि शरह सूद बढ़ जाएगी
جو ہے وہ اب میرا خیال ہے 20 تاریخ کو ان کو بڑھانا پڑے گا، لیکن معیشت کو جو نقصان پہنچ گیا اب وہ مجھے نہیں لگتا کہ مستقبل قریب میں آنے والے برسوں میں ہم اس کو ریپیئر کر پائیں گے۔ ایک بات، بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب، بہت شکریہ، بہت انہوں نے کمپیکٹ تجزیہ کیا جی کہ معیشت کو سمجھتے بھی ہیں، قوم کی نفس پہ بھی ان کا ہاتھ ہے، اسلامی اصولوں کو جانتے ہیں، پوری اعداد و شمار کے ساتھ انہوں نے قائد اعظم کا انہوں نے حوالہ دیا پہلے جو اسٹیٹ بینک کی طرف کہ ہماری خود مختاری کی علامت ہوگا، اور یہ تو ہماری خود مختاری کی علامت ہونے کے بجائے آئی ایم ایف کے سبسروینٹ ہونے کی علامت بن کے رہ گئی ہے۔ اس سے بڑی علامت کیا ہو سکتا ہے؟ بندہ بھی ہم وہاں سے لائے، فیصلے بھی وہ خود کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنٹ ہے۔ انڈیپینڈنٹ پھر ہوگا جب ہماری خود مختاری کی علامت بنے گا، وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے، وہ کسی کا ماتحت ہو گیا ہے۔ سر انہوں نے تو یہ کہا نا کہ جب آئی ایم ایف انوالو ہوتا تو پھر انڈیپینڈنس ختم ہو جاتی ہے، تو جب ہم قرضہ لینے کے لیے جائیں گے پھر معاملات تو ایسے ہوں گے۔ بہرحال سر اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ کہ کرکٹ کے میدان سے اچھی خبر ہے سر کہ آئی سی سی نے 2025 کی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی ہمیں سونپی ہے، اور مکمل یہ ساری کی ساری چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی، ہمسایہ ملک یا کسی دوسرے ملک میں وینیو نہیں ہوگا۔ 25 سال پہلے ہم نے میزبانی کا شرف ملا تھا کسی ٹرافی کا، اور پھر دوسری طرف جو ورلڈ 11 کی ٹیم بنائی گئی اس T20 ورلڈ کپ کے بعد، اس میں بھی بابر اعظم کو کپتان نامزد کیا گیا۔ ٹیم ہماری اب بنگلہ دیش میں چلی گئی ہے شاہین۔ ان سارے معاملات کو کیسے دیکھتے ہیں کھیل کے میدان سے؟ یہاں یہ بات بڑی سوچنے والی ہے کہ اچھی خبریں آ رہی ہیں، یہی کرکٹ جو ہمیں بہت تنگ کرتا تھا، دکھی کرتا تھا، ہمیں کچھ خوشیاں دے رہا ہے، کچھ مسرت دے رہا ہے۔ بابر اعظم خاص طور پر ایک آئیکن بنتے جا رہے ہیں، اللہ ان سے نظر بد سے بچائے۔ وہ ہماری بہت ہی اس وقت 303 رنز اس نے کیے ہیں، وہ سب سے ہائیسٹ اسکورر ہیں، لیکن اس کے باوجود پلیئر آف دی ٹورنامنٹ جیتنے والی ٹیم کے ایک شخص کو دیا گیا جن کا اسکور اس سے کم ہے، اور اس پر بھی ان کے کپتان نے جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کیا، انہوں نے اپنی ایک اور کھلاڑی کا نام لیا کہ ان کو ملنا چاہیے تھا، ان کو نہیں ملنا چاہیے۔ خیر یہ ایک علیحدہ بحث ہے، وہ ان کی الگ بحث ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چیمپئن ٹرافی کا پاکستان میں آنا گویا اس بات کی علامت ہے کہ عالمی برادری نے، کرکٹ کی عالمی برادری نے پاکستان کی حیثیت کو، اہمیت کو تسلیم کر دی ہے، اور جو ہم پہ الزامات تھے کہ یہاں چلی گئی تھی جس طرح نیوزی لینڈ کی ٹیم، اور انہوں نے جس طرح دورہ منسوخ کیا تھا، اور ڈر تھا شاید آسٹریلیا بھی منسوخ کر دے یا ویسٹ انڈیز بھی منسوخ کر دے، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بات نہیں۔ سر بہت سارے سازشیں جو ناکام ہوئی ہیں، مزید بات بھی کرتے ہیں ان تمام اچھی خبروں پہ۔ ہمارے پاس اسپورٹس تجزیہ کار موجود ہے حافظ عمران صاحب۔ حافظ عمران صاحب وہ کیا کہتے ہیں؟ عمران صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میر صاحب، بہت شکریہ آپ کا میر صاحب۔ جناب وہ خبر آئی ہے کہ چیمپئن ٹرافی ہمارے ہاں ہوگی، اور بابر اعظم کو بھی کیپٹن بنا دیا گیا آئی سی سی ٹیم کا، ٹیم کا، اور ساری خبریں پازیٹیو آ رہی ہیں۔ کیا کہیں گے آپ، کیسی خوشی محسوس ہو رہی ہے؟ ہاں پہلے تو اور ایک عرصے کے بعد کم از کم اعلان کی حد تک ٹورنامنٹ آیا ہے، اور ہمیں اس کو اب آگے لے کر کے چلنا ہے، کیونکہ ماضی قریب میں بھی جو واقعات ہوئے تھے اس کے بعد دھڑکا سا تو لگا رہتا ہے۔ 2000 کی دہائی میں بھی چیمپئنز ٹرافی پاکستان میں ہونی تھی، پھر 11 کے ورلڈ کپ کی بھی چیزیں تھیں، تو پاکستان سے وہ چیزیں تو واپس لی گئیں۔ اس کی کچھ بھی وجوہات ہوں، لیکن پاکستان کو لوگوں نے مل کر تنہا تو کیے اور دیوار سے لگا کر کے رکھا، اور ہم لگ بھگ کوئی 24-25 سال تک اس عالمی مقابلوں کے انعقاد سے، اس کی میزبانی سے محروم رہے، اور اب چیمپئنز ٹرافی شیڈول کے مطابق جس طرح اس کا اعلان ہوا ہے اس طریقے سے ہوتی ہے وہ کہ اس میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں نا میر صاحب، تو اس خطے میں جس طرح سے کرکٹ ٹورنامنٹس دیے گئے ہیں آئی سی سی کی سطح پر، پاکستان کے ساتھ ڈنڈی تو ضرور ماری گئی ہے، لیکن بہرحال چلیں ہماری کچھ چیزیں ٹھیک نہیں تھیں جو کہ اب اللہ کا شکر ہے وہ ساری چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ تو بنیادی طور پر پاکستان کے عوام کو جاتا ہے، جنہوں نے ایک لمبا عرصہ ایک تکلیف برداشت کی ہے، اور ایک طرح سے کھیل کے حوالے سے قید رکھا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام ہمارے جوان جو پولیس سے تھے، جو رینجر سے تھے، جو فوج پاکستان کے جو حساس اداروں کے لوگ، جنہوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ دیا، اور وہ پاکستان کا عام آدمی، پاکستان کے نہتے شہری جو 70,000 سے زائد لوگوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ دے کر اس ملک میں امن کو بحال کرایا ہے۔ سب سے بڑی مبارکباد ان شہیدوں کے جو گھر والے ہیں ان کو ہے، کیونکہ ان کے خون کے اوپر انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر ہمارے لیے امن کو نہ صرف بحال کرایا، بلکہ ہمارے اس باغ میں بہار بھی اس خون کی بدولت ہے۔ اس باغ میں جو پھول کھلے ہیں
وہ مالی کے پانی سے یا کھاد سے یا اس کے پانی سے نہیں ہے، وہ خون دے کر اس باغ کو ہم نے گلابوں سے بھرا ہے۔ تو ان تمام کو مبارکباد ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ چیزیں آگے چلے۔ پاکستان کے لیے خوش آئیں۔ پاکستان کی کرکٹ کو جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے میر صاحب گزشتہ برسوں میں، وہ سب سے زیادہ نقصان ملک میں بین الاقوامی کرکٹ نہ ہونے کا، اور پھر بین الاقوامی کرکٹ سے بڑھ کے عالمی مقابلوں کی میزبانی کے نہ ہونے سے ہوا ہے، کیونکہ یہ صرف کرکٹ میچ پاکستان میں نہیں ہوتے ہیں، اس سے پورے ملک کی معیشت کو ایک نئے اگلے مرحلے میں لے کر جاتی ہے۔ جب ہزاروں لوگ بیرونی دنیا سے آتے ہیں، جب اربوں لوگوں تک آپ کی ثقافت جاتی ہے، جب ہزاروں لوگوں کو آپ کے ملک میں آ کے لوگوں سے ملنے جلنے کا موقع ملتا ہے، اور جو ایک تاثر پیدا کیا جاتا ہے جھوٹے قسم کا، جو صرف آپ اخبارات کے ذریعے یا ٹیلی ویژن چینلز کے ذریعے یا اپنی طاقت کے ذریعے دنیا کو یہ دکھاتے ہیں نیگیٹو رپورٹنگ کرتے ہوئے، لیکن جب لوگ خود آتے ہیں پاکستان میں، آج بھی لوگوں کو وہ تصاویر نظر آتی ہیں۔ غیر ملکی کھلاڑی یہاں پر آ کر سائیکل چلایا کرتے تھے، کوئی شاہی قلعے جا رہا ہے، کوئی انارکلی جا رہا ہے، کوئی لبرٹی میں کھانے کھا رہا ہے، کوئی اندرون شہر جا رہا ہے، کوئی بھاٹی جا رہا ہے، کوئی راولپنڈی کے بازاروں میں جا رہا ہے، کوئی پشاور کے بازاروں میں جا رہا ہے، کوئی کراچی میں پھر رہا ہے۔ تو یہ ایک ایسی پاکستان کی دلچسپی تھی، دلکشی تھی لوگوں کے لیے، جہاں پہ کرکٹرز آتے تھے وہ عام لوگوں سے ملتے تھے، اس کو باقاعدہ سازش اور منصوبہ بندی کے تحت اس کلچر کو ختم کیا گیا تاکہ دنیا میں یہ تاثر پاکستان کے حوالے سے منفی جائے۔ ہم سب لوگوں نے اس کا بہت جوابدہی سے مقابلہ کیا ہے، ہمارے لوگوں نے جانے دی ہیں، اور اب یہ ایک اچھی چیز ہے پاکستان کے لیے کہ چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کا اعلان ہوا ہے، اور پاکستان کی کرکٹ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس میں جس نے اپنا کردار ادا کیا ہے، بلکہ بھلے وہ شہریار خان، نجم سیٹھی، احسان مانی، وسیم خان یا پھر وسیم رمیز حسن راجہ ہو، ان سب کو جس نے مثبت کردار ادا کیا وہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ بہت شکریہ حافظ عمران صاحب، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ کمپیکٹ طریقے سے ساری صورتحال کو بیان کر دی۔ ہم منتظر ہیں کہ پاکستان کی کرکٹ جو ہے بنگلہ دیش سے بھی سرخرو ہو کے آئیں گے کرکٹر ہمارے، اور ہمیں فیوچر کی طرف دیکھنا چاہیے۔ ٹیمیں آ رہی ہیں، اگلے سال آسٹریلیا آ رہی ہے اس سال ہی، اور توقع ہے کہ انگلینڈ بھی کچھ ہم ونڈو نکالیں گے، ویسٹ انڈیز آ رہے ہیں ابھی، تو انشاءاللہ نیوزی لینڈ بھی آئے گی سر، نیوزی لینڈ بھی آئے گی، پاکستان دوبارہ ایک ستارہ بن کے چمکے گا۔ ٹھیک ہے امیر صاحب، بہت شکریہ، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ کھیل کے میدان سے بہت اچھی خبریں ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ کھیل کے میدان ایسے ہی آباد رہیں۔ پاکستان میں جتنے بھی مسائل ہیں، سیکیورٹی کی حالات اگر بہتر رہیں گے تو انشاءاللہ یہ ٹورنامنٹ پاکستان میں ضرور ہوں گے۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان غفران شغتائی کو پروگرام سے جاز میر کے ساتھ سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔